السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا تھا ایک کہ جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو میں نے کہا یار بھائی بات سمجھو، اللہ پاک نے تو جنت کی بہت ساری نعمتیں بیان کی، ان میں سے ایک نعمت حور کو بھی بیان کر دی ہے۔ باقی تو اللہ پاک نے فرما رکھا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا اور جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا۔ تو پھر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے آپ کا کرنا۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پھر مردوں کے لیے حوروں کو اتنا کیوں بیان کیا؟ اور علماء بھی ہر مجلس میں جہاں بیٹھتے جنت بیان کرتے ہیں، تو حور کے علاوہ بات ہی نہیں چلتی، اور حور کے اوپر طبیعت بھی ایسے چلتی ہے۔ اتنا حور 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 کرتے ہو آپ لوگ، اس طرح کی کوئی چیز عورتوں کے لیے بھی تو ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کا دیدار، کہتے ہیں وہ دونوں کے لیے، بے شک سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن ہے تو دونوں کے لیے نا۔ عورتوں کے لیے خصوصی الگ سے ایسی کیا نعمت بیان کی ہے اللہ نے؟ میں نے کہا چلو پھر بات کو سمجھو۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور حور سے بہت بڑی بڑی نعمتیں جنت میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ہونا، اللہ کا دیدار ہونا، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ لاڈ کرنا، جنت میں تمام انبیاء کی صحبت کا نصیب ہونا، صحابہ کرام سے ملاقات ہونا، اپنی ماں یعنی کہ ازواج مطہرات کے پاس جانا اور ان کے پاس بیٹھنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں۔ اور جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں، ایک بندے کو کسی خاص صحابی سے پیار ہے، وہ زندگی بھر اس صحابی کا نام لے کے جیتا رہا ہے، قیامت کے روز جنت میں جب وہ اللہ پاک اس کو بھیجیں گے، ان صحابی سے اس کی ملاقات ہو جائے گی، یہ سب ملے گا۔ لیکن اگر عورتوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایک چیز خاص بتا دی جائے جو جنت میں عورتوں کو اس طرح ملنے والی جس طرح مردوں کے لیے حور کو بیان کیا گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ مرد کا سینٹر آف اٹریکشن، مرد کے دل کا میلان جو عورت کی طرف ہے، اس کو دیکھ کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر جگہ مرد کو حور دکھا دی گئی ہے۔ عورتوں میں جو سینٹر آف اٹریکشن ہے وہ مختلف ہے، عورتوں میں سینٹر آف اٹریکشن مختلف ہے۔ مردوں کو ایک چیز پہ جمع کرنا ممکن ہے، عورتوں کو ایک چیز پہ جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مقدس اور ہمارے دین کا عورتوں کو کسی ایک چیز پر جمع نہ کرنے کی۔ ہماری عربی کا ایک ضابطہ ہے کہ رب سقوط ابلغ من الکلام، کہ بات کرنے میں، کلام کرنے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، تو بعض مقامات پر خاموشی کلام سے زیادہ بلیغ ہوتی ہے۔ وہاں بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ آپ کی اس ایک بات کے پیچھے اتنی باتیں کہیں، اتنی باتیں ہیں، اتنی چیزیں آپ لوگوں کو وہاں ملیں گی، حور کے مقابلے میں حور کی جیسی اتنی چیزیں ملیں گی، اتنی چیزیں ملیں گی، آپ کی اتنی چاہتیں پوری کی جائیں گی کہ وہ کلام سے باہر ہیں۔ اور جب اتنا کچھ ملنا مقصود ہو تو ایک دو بات کے اندر اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر عورت ٹو عورت چاہتیں بہت تبدیل ہوتی ہیں، تو ان تمام تر تبدل کو دیکھتے ہوئے یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ ہمارے دین کا کسی ایک چیز پہ آپ کو جمع نہ کرنا، یہی آپ کی طبیعت کے موافق ہے۔ اور آپ کی طبیعت میں، ہاں آپ کی طبیعت میں، جو سننے والی میری بہن ہے، اس کی طبیعت میں جس چیز کی طرف سب سے زیادہ میلان ہے، وہ جیولری ہو سکتی ہے، وہ کپڑے ہو سکتے ہیں، وہ عزت ہو سکتی ہے، وہ اپنی فری ول ہو سکتی ہے۔ ہر عورت کی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی الگ خاص چیز ہے جو اس کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آپ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے، آپ کے لیے جنت میں اسی چیز کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو جنت میں جمع فرمائے تاکہ ہم لوگ سب دیکھ سکیں کہ کس کو کیا ملا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام تر خیریں لکھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔